أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ان اول بیت بے شک سب سے پہلا گھر وضع جو بنایا گیا رکھا گیا مقرر کیا گیا للناس لوگوں کے لیے للذی ببکۃ البتہ جو بکہ میں ہے مبارکن برکت والا ہے وہدن اور سرتاپا ہدایت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے فیہ آیات بینات اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم بھی ہے ومن دخلہ کان آمنا اور جو داخل ہوا اس گھر میں وہ امن میں ہے وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھے وہاں تک راستے کی ومن کفر اور جس نے ناشکری کی کفر کیا فإن اللہ غنی عن العالمین پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ یہ دو آیتیں ہیں 96 اور 97 سورہ آل عمران کی۔ دیکھیں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، نصارہ کہتے تھے ہمارا ہے، اور مشرکین جو قبائل عرب کے لوگ ہیں جزیرۃ العرب کے لوگ وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور مسلمان تو ہے ہی اصل پیروکار، تو مسلم شخصیت تھی، ان کا ذکر ہوا۔ اب اسی مناسبت سے کعبۃ اللہ کا ذکر فرماتے، اس لیے کہ اصل بنانے والے اس کو آباد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو سب سے پہلے تو بیت اللہ کا ذکر ہوا۔ فرمایا ان اول بیت بے شک سب سے پہلا گھر وضع جو رکھا گیا بنایا گیا مقرر کیا گیا للناس لوگوں کے لیے للذی ببکۃ البتہ جو بکہ میں ہے۔ بکہ بھی کہتے ہیں مکہ بھی کہتے ہیں، دو نام ہیں، ام القریٰ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 نام ذکر کیے۔ بکہ بکہ یا کے معنی ہے توڑنا، یعنی لوگوں کی گردنیں اس کی طرف ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں وہاں سب کے سر جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ پوری دنیا سے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، تو سب اس کی طرف دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی ہو، دیکھو کبھی ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے اس کی طرف متوجہ رہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر سجدہ کیا کعبۃ اللہ کی طرف، تو سب کی گردنیں اس کی طرف ٹوٹ جاتی ہے۔ تو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ اس لیے کہ مکہ کہتے ہیں ناف کو، وہ پوری دنیا کا بیچ ہے، سینٹر ہے، اس مناسبت سے یہ بھی کہتے ہیں۔ ام القریٰ بھی کہتے ہیں، قرآن کریم نے ذکر کیا ام القریٰ کے معنی تمام بستیوں کی جڑ و بنیاد ہے۔ مکہ مکرمہ یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، بالکل بیچ میں ہے۔ تو ان اول بیت بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے۔ اب کعبۃ اللہ کی تعبیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا فرشتوں کی مدد سے، ایک قول یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی۔ پھر تیسرے مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی۔ قرآن کریم نے بہت صراحت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، باقاعدہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے آ کے نشان لگائے، اور انہی نشانات کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد قصی بن کلاب ہے، کہتے ہیں بنو جرہم نے بھی کیے۔ بنو جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے آ کے مکہ میں آباد ہوا تھا، یمن کا قبیلہ تھا، ان کے دور میں بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی 5ویں نمبر پر آتے ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت اس کی تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک بھی رہے اور آپ نے بڑا اہم کردار بھی ادا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ حتیم کو باہر رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی اس کو اندر کر لیا جائے، اس کو اندر کیا گیا، لیکن وہ سیاسی چپقلش کے چکر میں حجاج ابن یوسف نے جب اس کا دور آیا اس نے پھر اس کو باہر کر دیا۔ پھر ہارون الرشید کے دور میں ان کی خواہش تھی کہ اس کو دوبارہ اس طرز پہ بنا دیا جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ حضرت امام مالک کے سامنے ان کا ذکر کیا تو امام مالک نے منع فرمایا، کہنے لگے تم سیاسیوں کو کوئی پتہ نہیں لگتا، کل کوئی اور آپ کا حریف آئے گا اور ضد میں آ کر کے پھر اس کو تبدیل کرے گا کہ یہ تو ہارون الرشید نے تبدیلی کی تھی، اس لیے مت چھیڑو اس کو رہنے دو۔ تو یہ مختلف ادوار میں یہ ہوئی ہے۔ بعض کہتے کہ نہیں، اصل تعمیر اس کی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اور موجودہ تعمیر ہے، بس مختلف وہ ہے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ جو بکہ میں ہے، مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، اس سے بابرکت جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے نمبر پر۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز ہے مسلمانوں کے لیے، للعالمین، پورے جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر واضح نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہے مختلف قسم کی۔ اللہ کا گھر ہے، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، پہلا گھر ہے اللہ کا۔ پھر اس میں کہتے واضح نشانیاں ہیں۔ پھر مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ وہ پتھر لا لا کے دیتے تھے، یہ دیواریں کھڑی کرتے تھے، تو جب دیوار اونچی ہوتی تھی تو انہوں نے اس حساب سے اپنے لیے جیسے سٹول لگاتے ہیں پتھر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر رکھا اور اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، جس کے بعد اس پر ان کا نشان، پیر کا نشان بھی پڑ گیا۔ تو وہ جو پتھر ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا، وہ پتھر ہے، پہلے وہ الگ رکھا ہوتا تھا، پھر اس کو لا کر کے ایک شیشے کے مینار میں باقاعدہ اس کے لیے اس زمانے کے اندر 2 مینار بنوائے گئے، فرانس سے بنوائے گئے تھے، اور یہ بنا کر کے لا کر کے اس میں نصب کر دیا گیا ہے۔ کتنے لاکھ ڈالر میں وہ بنائے گئے تھے اس زمانے میں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہوا وہ امن میں ہے، ظاہری اعتبار سے بھی امن میں ہے، باطنی اعتبار سے بھی امن میں ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ امن ہے کہ وہاں سزا نہیں دی جا سکتی، کوئی آپ کو وہاں قتال کرنا، وہاں لڑنا، وہاں سزا دینا، یہ سب چیزیں منع ہے۔ اور باطنی اعتبار سے اس اعتبار سے امن میں ہے کہ جو وہاں داخل ہوا اخلاص کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ، وہ جہنم کی آگ سے امن میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی رضا کے لیے تمام لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج۔ حج دونوں کہتے ہیں، حج یحج حجا وحجا، لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ طاقت رکھے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ الزاد والراحلۃ، انسان کے پاس توشہ ہو، اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت رکھے، آنے جانے کا مکمل وہاں کا خرچہ ہو،
اور یہ اگر ایک آدمی کے پاس ہے تو حج اس کے ذمہ لازم ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے، جو طاقت رکھے۔ جو طاقت نہ رکھے اس پہ نہیں ہے۔ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہو کہ جب تک وہاں رہے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے، ان کا خرچہ دے، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس سفر کا جو ہے بھی ٹکٹ وغیرہ ہے، جو بھی سامان ہوتے وہاں تک پہنچنے کا، وہاں رہنے کا، یہ مکمل اس کے پاس ہو تو بیت اللہ کا حج اس کے ذمہ لازم ہے۔ ومن کفر، اسی طریقے سے عورت کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو، جس میں محرم کے بغیر شرعی سفر کرنا یہ منع ہے، تو یہ عورت کے لیے لازم ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، ناشکری کی، طاقت ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی کوشش کرے، ہو نہ ہو انسان کے ذمے کوشش ہے۔ اگر اللہ نے طاقت حیثیت دی ہے تو بالکل اس کو حج کرنا چاہیے، ہاں نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ بعض لوگوں کی طاقت نہیں ہوتی لیکن وہ کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں حج پہ بھیجو، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے ذمے اس کی طاقت حیثیت ہے، کر سکتا ہے، تو اس میں تاخیر بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، ناشکری کی، انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔